السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5ویں جماعت کا اردو ٹیکسٹ بک ہے۔ 5ویں جماعت کے اردو پڑھیں گے ہم لوگ اب۔ ADSC کے لیے، ٹیٹ کے لیے اور CTET کے لیے، سب کے لیے کام آئے گا۔ اور چائلڈ لائن نمبر آپ نوٹ کیجئے مائنڈ میں، 1098 اور پہلے ہیں اللہ، بسم اللہ، حمد، اللہ کی تعریف میں لکھے جانے والے نظم جس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد نظم بچپن، آمدگی۔ موضوع ہے بچوں کی فطرت۔ موضوع بھی پوچھ سکتے ہیں DSC میں اور ٹیٹ میں۔ اور بچوں کی فطرت ہے شفیع الدین نیّر۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمدگی ہے، ترغیب ہے، نثر، ادارہ ہے وہ، یہ ہندوستان ہمارا ہے، حب الوطنی۔ نظم ہے، SCERT کرناٹک سے لیا گیا ہے۔ عالم کی لگن، علم کی لگن، محنت و لگن، نثر، ادارہ ہے، گنگا۔ فطرتی منظر، حافظ جلندھری ہے۔ شریر تھا، شریف بن گیا، اخلاق ہے، نثر ہے یہ، ادارہ ہے وہ۔ پرندے کی فریاد، آزادی کی اہمیت، نظم ہے، علامہ اقبال۔ بات مساوات کی، جنسی مساوات، ڈاکٹر اشفاق احمد ہے۔ دانے حکیم، حکمت و دانائی، مائل خیر آبادی۔ غزل، نصیحت، نظم، الطاف حسین حاوی۔ حمد، یہ چاند اور تارے، یہ پھول پیارے پیارے، دریا کے کنارے، دلکش حسین نظارے۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہوں، آپ کے پاس بک ہے تو آپ ایک بار یہ پڑھ لیجئے۔ بچپن، آمدگی کا سبق ہے یہ۔ مولوی شفیع الدین نیّر بچوں کے شاعریوں میں اپنا الگ مقام رکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 9 فروری 1903 عیسوی کو علی گڑھ کے گاؤں اتر والی میں ہوئی۔ ان کے والد حکیم الدین پولیس چوکیدار تھے۔ بچپن ہی سے انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ دہلی میں ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے MA کیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں لیکچرر رہے۔ بچوں کے تحفے اور غالب کی کہانیاں ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا انتقال 30 جنوری 1970 پر 8 عیسوی کو ہوا۔ شفیع الدین، بچپن محبوب زمانہ ہے، مرغوب زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہے، آزاد ہیں ہم فخروں سے غم پاس نہیں آتا ہے عمر کا یہ حصہ خوشیوں میں گزارا۔ آپ ایک پورا پڑھ سکتے ہو اوپر۔ خلاصہ ہے، شاعر بچپن کے زمانے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ سب کا محبوب اور مرغوب زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ ہر غم اور ہر فکر سے آزاد رہتا ہے، خوشیوں میں گزر جاتا ہے۔ اس عمر میں بچپن کا کام کھیلنا، کھانا اور اپنے پسندیدہ چیزوں کو پالنا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا گھر کا ایک عیش کی دنیا کے مانند ہے۔ ماں باپ کی محنت، بھائی بہن کا پیار بچوں کے لیے خدا کا انعام ہے۔ بچوں کو ہر وقت کھیلنے کے لیے کھلونے میسر ہوتے ہیں، کھانے کے لیے عمدہ غذائیں دی جاتی ہیں۔ ماں باپ کی شفقت اور عطائیں انہیں ہمیشہ حاصل رہتی ہیں۔ پڑھنے لکھنے کے سارے سامان بچوں کو میسر آتی ہے۔ ماں باپ کے دل کا یہ ارمان ہوتا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر خوب پروان چڑھیں اور شان و شوکت حاصل کریں۔ الفاظ کے معنی ہیں محبوب، پیار، چاہت،
مرغوب پسندیدہ، اڑ جانا، ضد کرنا، عیش لذت، مزہ، راحت، فائدہ، قربان، عمدہ، بہترین، نفیس، شفقت، مہربان، کرم، عنایت، پروان چڑھنا، پھولنا پھلنا، ہے عمر یہ حصہ ڈیش میں گزرتا ہے، خوشیوں میں گزرتا ہے۔ آپ لیسن پڑھنے کے بعد یہ آپ آرام سے بول سکتے ہیں۔ زبان شناسی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جملے مکمل ہونے پر لگے جانے والے علامت کو خاتمہ کہتے ہیں، فل اسٹاپ کو خاتمہ کہتے ہیں۔ جملے کے دوران مختصر ٹھہراؤ کے لیے لگائے جانے والے علامت کو ساختہ کہتے ہیں، کاما کو ساختہ کہتے ہیں۔ سوال کے آخر میں لگائے جانے والے علامت کو سوالی نشانہ کہتے ہیں، کوشچن مارک کہتے ہیں۔ شدید احساس جیسے تعجب، افسوس، شدید غصہ، بے انتہا خوشی یا پھر شاید کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والی علامت فجائیہ کہتے ہیں، ایکسکلیمیٹری مارک کہتے ہیں۔ یہ تو 4th کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک وقت میں ایک کام، یہ نظم ہے، آپ ایک بار پڑھیں۔ اسماعیل مراٹھی نے لکھے ہیں۔ گائی محنت اور ایک وقت میں ایک کام، اسماعیل مراٹھی کے لکھے ہوئے ہیں۔ بھارت رتن اے پی جے عبد الکلام، بابائے منزل بھارت رتن ابوالفقار زین العابدین عبد الکلام ریاست تمل ناڈو کے شہر میشورم کے ایک غریب گھرانے میں 15 اکتوبر 1930 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ عائشہ اور والد زین العابدین تھے۔ آپ کے والد ایک مسجد کے امام تھے اور مچھروں کو کشتی کرائے پر دیتے تھے۔ آپ کے 4 بڑے بھائی اور ایک بہن تھی۔ ان کی تربیت بڑے پیار بھرے ماحول میں ہوئی۔ عبدالکلام ایک اوسط ذہن رکھنے والے طالب علم تھے۔ کسی مقصد کو حاصل کرنے کی شدید خواہش، محنت اور لگن ان کے مزاج کا حصہ رہے۔ وہ اسکول بھی جاتے اور روزانہ اخبار بھی فروخت کرتے اور کبھی اپنے بڑے بھائی مصطفیٰ کے پنساری کی دکان میں چاول، دال، آٹا اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء بھی فروخت کرتے۔ ترچھرا پلی شیوارڈ اسکول سے اعلیٰ ثانوی تعلیم اور سینٹ جوزف کالج سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد DRDO ادارے میں سائنسی دان کی حیثیت سے کام کیا۔ ملک کے دفاعی ضروریات کے لیے کئی میزائل تیار کیے اور ساری دنیا میں ہندوستان کی عظمت کو بلند کر دیا۔ آپ کو ہندوستان کا بابائے میزائل کہا جاتا ہے۔ آپ بھارت کے 11ویں صدر جمہوریہ منتخب ہوئے۔ بھارت رتن پدم بھوشن کے اعزاز سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ آپ کو بچوں اور نوجوانوں کی تعلیمی ترقی سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ جب بھی طلباء سے مخاطب ہوتے تو ان میں ترقی کا محرک پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسے ہی ایک جلسے میں 25 جولائی 2015 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمدگی کا سبق۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں، آج ہم خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق چند باتیں معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ شہنشاہ دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چوتھی اور آخری صاحبزادی تھیں۔
آپ نے آپ کے خوائن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند تھے۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم آپ کے دو شہزادیاں بہنیں تھے۔ گویا آپ کا گھر جنت کا ایک پر نور باغ رہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل 20 جمادی الثانی بروز جمعہ 4 جولائی 604 عیسوی مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بہت سادگی پسند تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رفتار اور عادت فضائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام جنتی خواتین کے سردار کا خطاب دیا۔ سیدہ النساء اہل جنہ زہرا، بطول اور طاہرہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور لقب ہیں۔ وہ نہایت ہی متقی، صبر خانہ اور دین دار خاتون تھے۔ وہ اپنے گھر کے تمام کام کاج خود کرتے تھے۔ چکی پیستے ہاتھ میں چھلے پڑ جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کے اہل خانے کے صبر، سخاوت، خدا پرستی اور انسان دوستی کے کئی واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا۔ حضرت وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے، پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اپنے قبیلے کا سب سے غریب آدمی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گے؟ حضرت سعید بن عبادہ نے اپنی ایک اونٹنی اس کو دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اسے عربی کے سر پر رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا آفاقہ ہے، مطلب بھوکے رہنا۔ بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، یہ میرے چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑا سا اناج دے دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عربی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیرت رہ گئے، پھر پکارا،
پکارا اٹھے، اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کے خبر تو ریت میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلبہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو واپس بھیج دی۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسے اور جلدی سے عربی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجیے۔ جواب دیا سلیمان رضی اللہ عنہ، جو چیز خدا کی راہ میں دی چکی ہو میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت، فیاضی اور خدا پرستی کے آئینے دار ہیں۔ حضرت فاطمہ کا کردار دنیا کے تمام خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جان بتر مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابا جان عورت کو چاہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچے رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین سے بھی بے حد پیار کرتے تھے۔ فرمایا کرتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوگے میں بھی ان سے ناخوش ہوں، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان میں سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان میں سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے والد محترم سے بے انتہا پیار تھے۔ تمام مفسرین بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصول کے بعد حضرت فاطمہ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نظر نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی 3 رمضان المبارک 25 اگست 632 عیسوی کو 59 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ خاوند، شوہر، ولادت، پیدائش، خصلت کی جمع، عادتیں، اہل الجنت، جنت والے، بطول، کنویں، متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اہل خانہ، گھر والے، خانہ جو ملے اس پر راضی رہنے والا، مسکین، غریب، آب دیدہ، آنکھوں میں آنسو، جان پدر، والد کی جان، اطاعت، فرما برداری، مرغین، تاریخ نگاری، سجادی، بیٹی، رفتار، چال چلن، طور طریقے، رفتار و گفتار، سیدہ النساء، خواتین کی سردار، زہرا، روشن، چمکدار، طاہرہ، پاک باز عورت، صبر کرنے والا، سخاوت، خیرت، بنو سلیم، عرب کا ایک قبیلہ، عربی، عرب کا باشندہ، عرب دیہاتی، سائل، فقیر، فاقے، بھوکا رہنا، زینت، خوبصورت، بناؤ شنگھار، وصال،
رحلت انتقال عمل مشق. زبان شناسی کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام کو اسم کہتے ہیں. شخص یا چیز یا جگہ کا نام کو اسم کہتے ہیں. اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں. اسم یا ضمیر کی خاصیت یا وصف کو بتانے والے الفاظ کو صفت کہتے ہیں. کام کے ہونا یا کرنے کو ظاہر کرنے والے کو فعل کہتے ہیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ نون کو اسم کہتے ہیں. نون مینس نام کسی شخص کا نام یا کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. میں، تو، آپ، تمہارا ایسا بولے تو اس کو ضمیر کہتے ہیں. اور عین خوبصورت لڑکی ہے. عین کیسی لڑکی ہے؟ خوبصورت لڑکی ہے. خوبصورت کا ایک خاصیت بتاتی ہے، اس کو صفت کہتے ہیں. نعت. خوب ہر ایک کام احمد کا، رحمت حق پیام احمد کا. ایک بار پڑھ لیجئے. نور عالم بخاری نور لکھے ہیں یہ نعت. والدین کی خدمت. حضرت شریف الدین ایک بزرگ گزار ہیں. وہ اپنے ابا میاں اور امی جان کا بہت ادب کرتے تھے. ہمیشہ ان کا حکم مانتے تھے اور ان کی خدمات کے لیے تیار رہتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ وہ ابھی چھوٹے سے تھے. امی جان چارپائی پر لیٹی تھے. اتفاق سے انہیں پیاس لگی. بولے، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا ایک کٹورا پانی لا لو. شریف الدین کٹورے سے پانی لائے تک میں ان کے امی سو گئے تھے. لیکن شریف الدین نے ان کے سرانے پر کٹوری لے کے ایسے ہی پانی پہ رات تمام کھڑے ہوئے تھے. اس لیے ٹھہرے کہ کہیں امی نے اٹھ کے پانی پوچھے، آنکھ کھل گئی تو پانی پوچھے تو میں باہر رہ تو ان کو پانی کی پیاس ہو جائے گی نا. اس لیے انہوں سرانے پر کب امی کی آنکھ کھل جائے اور کب پانی پوچھے بول کے انہوں ٹھہرے ہوئے تھے. بعد میں ان کے ممی کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو شریف الدین پانی کا کٹورا لیے کھڑے تھے. بیٹا کیا تم اس وقت سے اب تک کھڑے ہو؟ امی نے پوچھا. ہاں امی جان، میں اس وقت سے کھڑا ہوا تھا کہ جب آپ کی آنکھ کی کھلے تو میں پانی پیش کروں. انہوں نے ادب سے کہا. یہ جواب سن کر امی جان بہت خوش ہوئے. اپنے اچھے بیٹے کو دعائیں دی. بڑے ہو کر آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. اے ہندوستان ہمارا ہے. اے ہندوستان ہمارا ہے. پتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے. میرے نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. میرے ہاتھوں کے لکیروں میں نقشِ ہند سارا ہے. لہوؤں کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے. میرے دل ہے، میری جاں ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے. یہ ہندوستان ہے ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں. یہی عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں. ہمارے سرحدوں پہ نوجوان دل
دن رات رہتے ہیں، وہ ہم سب کے حفاظت کے لیے محتاط رہتے ہیں۔ بٹھا دیتی ہے خود کو ہند ہم کو جاں سے پیارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امام اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی پہ سر اتارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے ور کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمن کے وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں، لہو کا آخری قطرہ وطن کا ہو گوارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ماشاء اللہ اچھا تھا، میرے کو بہت پسند آیا، اس لیے ہم نعت کے پڑھ لیے۔ اور خلاصہ، ایک بچہ اپنے وطن ہندوستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کا دلکش نظارہ میرے نظروں میں سمایا ہے، یہ مجھے دل و جان سے بھی پیارا ہے اور میرے آنکھوں کا تارا ہے۔ اس کی محبت میرے خون کے قطرے میں سما گئی ہے۔ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں کے جوان ملک کی حفاظت میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے قومی جھنڈے کی بلندی کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اللہ کے ایمان ہے کہ کوئی دشمن اس کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے سارے دشمن ہمارے ناکام رہے۔ آخر میں بچے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے ملک سے الفت رکھوں گا، بہادر سپاہیوں کی عزت کروں گا، دشمن کی ٹولیوں کو ناکام کرنے کی طاقت و جرأت رکھوں گا، یہاں تک کہ میرا خون کا آخری قطرہ بھی وطن پر نچھاور کرنا مجھے گوارا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ دلکش نظارہ، خوبصورت منظر، ریکھاؤں، لکیریں، لہو خون، سرحد، ملک کا کنارہ، بلندی، اونچائی، محتاط، احتیاط سے چلنے والا، ہوشیار، ایمان اللہ، اللہ کی امانت، ویر، بہادر، شجاع، ٹولیاں، گروپ، جماعتیں، الفت، محبت، ترنگا بھارت کا جھنڈا۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلم ساتھ رہتے ہیں، یہی عیسائیوں کا خاندانوں پر شکے ہاتھ رہتے ہیں۔ ہمارے سرحدوں پر دن رات رہتے ہیں، ہمارے سرحدوں پر نوجوان دن رات رہتے ہیں۔ مٹا دوں ٹولیوں دشمنوں کی وہ رکھوں گا میں، طاقت رکھوں گا میں، جہاں پر پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتے نہیں کوئی۔ بلندی، پستی، پیش
سین تے ای بستی دشمنی دشمن دوست پاؤں ہاتھ الفت نفرت طاقت کمزور اور زبان شناست احمد روٹی کھا رہا ہے حامد کام کرنے والا ہے حامد کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں جو کام کا اثر دینے والے کو مفعول کہتے ہیں اور کھا رہا ہے کام کو فعل کہتے ہیں قواعد کی زبان میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں جبکہ کام کا اثر لینے والے کو مفعول کہتے ہیں اور کام کو فعل کہتے ہیں. یہ تو امپورٹنٹ ہے. حامد احمد کبھی نام آیا جو نام آیا تو اس کو فاعل کہتے ہیں. مفعول جس کام سے روٹی قلم سے احمد قلم سے لکھ رہا ہے یہ تو قلم آ جا کے مفعول ہوتا. حامد روٹی کھا رہا ہے روٹی مفعول اور کھا رہا ہے کام فعل. کتنا دیش کتنا پیارا ہے بچوں یہ دیش ہمارا دریا جس میں گنگا جمنا میٹھا میٹھا پانی جن کا یہ ہے پڑھ سکتے ہیں آپ. اور سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان عبدالغفار جنہیں سرحدی گاندھی اور بادشاہ خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. 1890 میں پشاور کے ایک دیہاتی اطمینان زی میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق محمد زی نامی ایک پٹھان قبیلے سے تھا. خان عبدالغفار خان کے والد بہرام خان ایک خوشحال زمیندار اور اپنے گاؤں کے سردار تھے. وہ نہایت سجیدہ اور مذہبی انسان تھے اور ہمیشہ خدا کی ذکر میں مشغول رہتے تھے. ان کی سچائی اور دیانتداری کے سبب لوگ ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے. خان عبدالغفار خان کی والدہ بھی نیک اور خدا پرستی خاتون تھی. وہ غریب لوگوں کی دستگیر کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی. خان عبدالغفار خان کہا کرتے تھے کہ انہیں مذہب کا شعور اپنے ماں سے اور عدم تشدد کا سبق اپنے والد سے ملا. خان عبدالغفار خان بچپن ہی سے نہایت سادہ مزاج اور کم سخن تھے. ان کے گاؤں میں ایک مسجد اور ایک مدرسہ تھا جہاں قرآن شریف کی تعلیم دی جاتی تھی. خان عبدالغفار خان نے 5-6 برس کی عمر میں وہاں قرآن شریف پڑھنے شروع کیے. 8 سال کی عمر میں وہ پشاور میونسپل بورڈ کے اسکول میں داخل ہوئے. وہاں کی تعلیم ختم کر کے مشن اسکول میں شریک ہو گئے لیکن ان کا دل مدرسے سے اچھڑ ہو گیا اور انہوں نے فوجی اسکول میں داخلہ لیا. وہاں ایک انگریزی فوجی آفیسر کے مغرور رویے کی وجہ سے انہیں فوجی ملازمت سے نفرت ہو گئی. کچھ عرصے بعد وہ علی گڑھ آئے. یہاں انہوں نے اردو سیکھی اور پابندی کے ساتھ مولانا ظفر اللہ خان کے اخبار زمیندار اور مولانا عبدالکلام آزاد کے اخبار الہلال کا مطالعہ کرنے لگے جس سے ان میں انگریزی حکومت کے خلاف سیاسی شعور پیدا ہوا. علی گڑھ سے لوٹنے کے بعد خان عبدالغفار خان نے پٹھانوں میں عام تعلیم کی اشاعت کے لیے تحریک شروع کی. ان کی کوشش سے اطمان زی اور آس پاس کے علاقوں میں کئی مدارس قائم ہو گئے. انگریزی مخالف تحریکوں میں حصہ لینے کے سبب انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا. 1929 میں انہوں نے خدای خدمت گار کے نام سے پٹھانوں کی تنظیم قائم کی.